أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبیر. اور یہ کہ قائم کرو نماز اور ڈرتے رہو اللہ سے. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے الیہ تحشرون جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. اور وہی ہے اللہ کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق ظاہر کرنے کے لیے. وَيَوْمَ اور اس دن کہ جس دن سب چیزیں فنا کر دی جائیں گی. یقول کن فیکون سب فنا شدہ چیزوں کو فرمایا جائے گا، حکم دے گا کن ہو جا تو وہ ہو جائیں گی. قولہ الحق اس کا فرمان سچا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ اور بادشاہی اسی کی ہے جس دن يُنفَخُ فِي الصُّورِ پھونکا جائے گا سور میں. عالم الغیب والشہادہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ نہایت حکمت والا خوب خبردار ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں مشرک جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنا کے بتوں کو ان کی عبادت کرتا ہے، ان کو معبود سمجھتا ہے، اس کی اور مسلمان کی مثال اس انداز سے دی گئی. استہوتہ الشیاطین تو شیاطین کے متعلق علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ غول بیابانی، یعنی یہ جنگل میں یہ لوگ جب چلتے ہیں تو لوگوں کو آواز دیتا ہے اور لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے. تو جو آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہا ہو تو وہ اگر اس کو بلاتے ہیں کہ ادھر آ، یہ سیدھا راستہ ہے، اگر وہ ان کے راستے پہ ان کی آواز پہ ان کے ساتھ چلا جائے تو بچ جاتا ہے، ورنہ اس غول بیابانی کی آواز پر بھٹک کر وہ حیران و پریشان بھی ہوتا ہے. اور بھوک پیاس کی وجہ سے پھر چونکہ اس سے راستہ ہی گم ہو جاتا ہے تو پھر اسے نہ تو پیاس پانی ملتا ہے نہ اسی طرح سے کوئی کھانے کی چیز، تو وہ پھر کے اسی پریشانی میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے بھوک پیاس کی وجہ سے بھی. تو اسی طرح فرمایا کہ اس دنیا میں اہل اسلام مسلمان مشرکین کو کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہ حق کا راستہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا ہے عبادت صرف اللہ کی کرو، اور جو اللہ کے نبی نے، اللہ کے انبیاء نے جو حکم فرمایا ہے، جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرو، اور یہی جو ہے وہ تمہیں صراط مستقیم پر رکھے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنا پہلے بھی ہم کافی مرتبہ عرض کر چکے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب، چونکہ اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ من بدنیت تو حجتہ نے ڈھیر. وہ جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آدمی رنگ برنگی نعوذ باللہ من ذالک عجیب تفسیر بیان کرتا ہے جہالت کی وجہ سے. حالانکہ ایسے کام کرنا بہت برا ہے کہ جی نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ادا کرنے کا تھوڑی حکم دیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ادا کرو نماز پڑھو. تو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ، یعنی جو اس کے ظاہری حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے مفسدات نماز کون سے ہیں، وہ نماز جس سے ٹوٹ جاتی ہے، جس سے نماز جائز ہی نہیں ہے، پاکی طہارت، یہ تمام چیزیں اس کے ظاہری حقوق اور باطنی حقوق کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس انداز سے ایسے نماز پڑھنا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز پڑھتے ہوئے تمہارے خشوع و خضوع کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ تو عبادت اللہ کی کر رہا ہے، ایسے کہ انت عبد اللہ، تو اس کی عبادت کر رہا ہے، کانک تراہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ عبادت، یہ نماز کی تمہاری نماز کا یہ طریقہ اور خشوع و خضوع، اس میں اتنے ڈوب کے اور اخلاص للہیت سے تم اپنے رب کی عبادت کرو. اگر یہ مقام اس تک نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. واتقوہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، شرک سے بچو اور تمام گناہوں سے بچو، اسی کی تابعداری کرو، اسی کی اطاعت، اسی کے حکم کو مانو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یاد رکھو کہ وہی وحدہ لا شریک ذات ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا، جس کی طرف وہی حساب لے گا پھر تم سے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے اظہار کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، کیا کہ یہ اس کی وحدانیت پر، یہ اس کی توحید پر، یہ اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل ہے کہ وہ رب موجود ہے، وہ واجب الوجود ہے اور وہی الہ ہے، اور یہ جب اس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی آسمانوں اور زمین کو، اور آسمان ایسا بنایا اور زمین کو ایسا بچھونا بنایا اتنی وسعت کہ زمین کے آخری حد تک نہ تو کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کے بس میں ہے، نہ کسی کو معلوم ہے کہ کہاں تک یہ ختم ہوگی، نہ ہی آسمان میں جو ہے وہ نیچے کوئی ستون ہے کہ جس پر جو ہے وہ کھڑا ہو اور ان بنیادوں پر استوار ہو، بلکہ بغیر ان ستونوں کے اس چھت کو اللہ رب ذوالجلال نے اور ایسا حسین کہ اگر آدمی بند رہے تو آدمی کا دم ہی گھٹ جائے، جب تک آسمان کو دیکھتا ہے جب آدمی تو اس کا جو ہے وہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بالکل وہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ وہ آسمان اللہ رب ذوالجلال نے وہ چھت، وہ ایسا نیلا آسمان خوبصورت بنایا، اور یہ اس کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر یہ دلیل ہے کہ ہاں اللہ موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیوں؟ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کے بس میں ہے ہی نہیں سوائے اس کے۔ تو یہ حق کے اظہار کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے وہ حق کیا ہے کہ حق وہ اللہ کی وحدانیت ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن فرمائے گا کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائیں گی۔ جتنی بھی فوت شدہ، فنا شدہ، ختم کی ہوئی چیزیں ہیں جن سب کو جو ہے وہ فنا ہوگی، تو اس دن فرمایا جائے گا موتو یموتون، امام بغوی نے لکھا سب کے سب کہا جائے گا مر جاؤ تو سب مر جائیں گے، پھر جو ہے وہ ان کو حکم دیا جائے گا سب اٹھ جائیں گے۔ فرمائے کہ قولہ الحق، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، یہ اسی کا کلام ہے، قولہ الحق، اور یاد رکھو کہ اس کا فرمان سچا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہی ہے ساری۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ سور کے متعلق فرمایا گیا، عرض کی گئی کسی عرابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی، یا رسول اللہ یہ سور کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سینگ کی طرح ہوگا، سینگ جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، تو یہ اب اس کی ایسے احادیث میں آیا کہ یہ سینگ کی طرح ہوگا سور، کہ جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو سب کے سب مر جائیں گے۔ بعض نے فرمایا کہ 2 مرتبہ یہ پھونکا جائے گا، بعض نے فرمایا کہ یہ 3 مرتبہ۔ تو یہ ہے کہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا تو اس سے سب مر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، پھر جب پھونکیں گے تو پھر اللہ سب کو زندہ کرے گا اور پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ فرمایا کہ تمام غیبوں کا جاننے والا وہ اللہ ہی ہے اور وہی نہایت حکمت والا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ انی اراکا، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شان اور وہ توحید، اور جو ان باتوں وہ چیزیں کہ جو نمرود کے زمانے میں، چونکہ نمرود کی قوم جو تھی وہ بت پرست اور ستارہ پرست تھی، وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور بتوں کی بھی نمرود کی جو قوم تھی، اور وہ خود بھی جو ہے وہ ایسا بادشاہ تھا کہ امام بغوی نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے جس بادشاہ نے اپنے سر پہ تاج رکھا وہ یہ نمرود ہی تھا، نمرود بن کنعان۔ تو اس آدمی نے سب سے پہلے اپنے سر پہ تاج رکھا، اور اسی کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 انبیاء کے علاوہ تمام انبیاء اور رسل کے آپ جو ہے وہ جد امجد ہیں، تمام انبیاء اور رسل کے سوائے 7 انبیاء کے۔ فرمایا کہ اب یہاں پہ ایک اختلاف یہ ہے کہ آزر لأبیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، باپ کو یہ کہا کہ تو بتوں کو خدا بناتا ہے، تو اس پر عرب میں اب بھی مشہور ہے کہ باپ کا لفظ، یہ ابی کا لفظ، اب کا لفظ باپ اور چچا دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ اگر باپ لیں تو وہ احادیث کہاں جائیں گی، یعنی اگر بت کی پوجا کرتے تھے یا بت بنا کے بیچتے تھے تو یہ تو انتہائی جو ہے وہ دلالت و گمراہی ہے، شرک ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا ہوں، اور مجھ سے لے کے آدم علیہ السلام تک ہمارے اس پورے سلسلے میں کوئی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی جو ہے وہ عبادت کی ہو۔ تو پھر اس سے تو یہ بالکل معنی غلط ہو جائے گا۔ تو اس پر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ابی آزر، اپنے چچا آزر سے کہا، چچا سے کہا، اور اس پر جو ہے وہ یہ تمام اب کا لفظ چچا پہ بھی بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو ان لوگوں کے لیے کہ جو مشرک ہیں،
ان کی دعا کے لیے، ان کی مغفرت بخشش طلب کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، ان کی بخشش طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اگر مشرک ہیں تو نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ما کان للنبی 11واں پارہ ہے کہ نبی کے لیے کہ وہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش طلب کرے مشرکین کے لیے۔ اگر آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں اور آپ نے بتوں کی عبادت، اس نے بتوں کی عبادت کی اور والد ہیں آپ کے، تو پھر مشرک ہوئے، تو پھر مشرک کے لیے تو نبی کا یہ حکم ہے کہ وہ مشرک کے لیے کسی کے لیے دعا ہی نہ کریں۔ تو پھر جو 13واں پارہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بخش۔ تو پھر والد کو، جب کہ نبی کو دعا کرنے سے مشرکوں کے لیے بخشش طلب کرنے سے منع فرمایا گیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اپنے اس والد کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی جو ہے یہاں چچا مراد ہے، والد مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ چچا مراد ہے۔ تو وہ چونکہ بیچتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہ بت بنا کے دیے کہ آپ جا کے بھیجیں، تو اللہ کا نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے اور آپ جد انبیاء ہیں، تو آپ نے وہ بازار میں بت لے گئے اور کہا کہ ہاں بھائی یہ کون خریدے گا، کہ جو بیچارے نہ تو کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، تو آپ سے کسی نے بھی بت نہیں خریدے۔ پھر دوسرے دن صبح جو ہے وہ آپ نہر کے کنارے لے گئے، نہر پہ لے گئے اور بتوں کے جو ہے وہ منہ پانی میں دیے کہ آپ پیو پانی اب، اور سب قوم پہ ہنسی کے لیے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے خدا ہیں، کہ جو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ میں ان کا جو ہے منہ پانی میں دے رہا ہوں اور تم اس کو معبود سمجھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سب تو باطل ہیں، یہ تو تم سے بھی گھٹیا ترین اور گئے گزرے ہیں کہ تم پھر بھی سن سکتے ہو، آ جا سکتے ہو، کام کر سکتے ہو، بات کہہ اور سمجھ سکتے ہو۔ یہ تو اپنے اوپر سے مکھی ہٹانے سے بھی بیچارہ قاصر ہے، اس کو تم نے اپنے ہاتھ سے ہی بنایا تو اسی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تمہاری عقل کوئی کام نہیں کرتی، تمہیں نصیحت نہیں سمجھ آتی، نہ تم قبول کرتے ہو۔ فرمائے کہ میں تجھے، اے چچا میں تجھے اور تیری قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح دکھایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دکھائی، وَلِيَكُونَ، اور تاکہ ہو جائیں ابراہیم من الموقنین، علم الیقین سے، علم الیقین کے ساتھ عین الیقین کرنے والوں میں سے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت، جبروت، رحموت، وہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے، تمام مخلوقات دکھائی ہم نے، رحموت و جبروت و ملکوت، ہم نے تمام چیزیں دکھائیں۔ آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی بادشاہت تھی، وہ چاند ستارے ہیں، زمین میں چاہے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، سب چیزیں ہیں، ہم نے سب کچھ دکھایا۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبۃ الصخرہ، یعنی جو یہ بیت المقدس شریف کا یہ جو گنبد ہے سنہری رنگ کا، اکثر آپ شاید تصویروں میں دیکھتے ہوں گے، تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر کے تمام چیزوں کو دکھایا گیا، حتیٰ کہ آپ کو جنت میں اپنا مقام بھی بتایا گیا۔ وہ تمام چیزیں آپ کو بتائی گئی، زمین و آسمان کی تمام بادشاہت، اس کے اندر جو کچھ ہے، اور زمین کی سب سے نچلی تہ بھی دکھائی گئی، آسمانوں میں کیا ہے سب کچھ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو بتایا۔ کس لیے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ آپ جو علم الیقین ہے وہ اس سے ان تمام چیزوں کا ہم ان کو مشاہدہ کروائیں تو وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں، عین الیقین۔ تو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، وہ یقین کرنے والوں میں سے، مطلب عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں، کہ جو یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، کہ اتنا پختہ اور پکا یقین ہو جائے ان کو، تو اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اب ایک شبہ کا ازالہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان تمام چیزوں کو رد بھی کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب رات کا اندھیرا چھا گیا ان پر، رآ کوكبًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوكبًا ایک ستارہ دیکھا، قالا فرمایا، ھذا ربی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس پر وہ ایک بوڑھا گزرا ہے اسحاق نامی، اس خبیث نے اس قسم کی بات کی، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ توجہ کیجیے گا۔ اس قسم کے جو کہ نامراد لوگ گزرتے ہیں
ہر دور میں. تو نبی تو قبل نبوت بعد نبوت گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو پھر شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے. اس نے اس آیت پہ غلطی کھائی اور کہا کہ ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ابھی بڈھا گزرا ہے، اب جہنم میں جل رہا ہوگا. تو اس کو یہ مرزا جیل میں انجینئر جو ہے، یہ جہنمی، یہ مرزا جونیئر، یہ قادیانیوں کا جو ہے وہ زر خرید لونڈا، یہ بھی اس کو اپنا ابا کہتا ہے. میں اس لیے اتنے سخت بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ جنگلی خنازیر ہیں. اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے، قرآن کے ساتھ انہوں نے اتنا ظلم کیا، اتنی غلط تشریحات جو ہے وہ اس کی بیان کی ہیں. تو یہ تھا ابراہیم. نبی سے بڑا موحد کون ہوتا ہے؟ توحید پرست. عام آدمی بنتا ہے 1400 سال بعد اتنا بڑا توحید پرست بنتا ہے کہ پوری امت کو کافر و مشرک کہہ دیتا ہے، اپنے ساتھ ہی بیچارہ ظلم کرتا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہ جو 7 انبیاء کے علاوہ سب انبیاء کے جد امجد ہیں، وہ شرک کی نسبت ان کی طرف کرنا، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. اس پر جو ہے وہ اس کی بیوی بھی اس پہ طلاق ہوئی ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹا ہے، اور وہ خبیث اسی طرح اگر مرا ہے توبہ کے بغیر اور تجدید ایمان کے بغیر تو وہ مرتد مرا ہے، اور اللہ اس کو جہنم میں پوری عمر کے لیے جلائے گا. اس قسم کے برے عقائد رکھنا. تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ مشتری کو دیکھا یا کسی اور ستارے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا ھذا ربی، اسے میرا تم یہ گمان کرتے ہو یہ میرا رب ہے، اسے تم میرا رب ٹھہراتے ہو. فلما، یہ قرآن فہمی ہے، گپ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. ہر کس و ناکس کے بس میں آ جائے قرآن بیان کرنا اور قرآن سمجھنا تو بس. فلما افلا، فرمایا پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ جو چیز عدم سے وجود میں آئے، جو چیز متحرک ہو، جو بھی ہے عالم میں، وہ سب کا سب حادث اور فنا ہے. تو جو حادث اور فنا ہو وہ اللہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو صرف وہی ہے جس کو فنا نہیں ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چمکتا چاند دیکھا، قال هذا ربی، فرمایا کیا تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ فلما افلا، پھر جب وہ چاند ڈوب گیا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج چمکتا دیکھا، فرمایا کیا تم اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ ھذا اکبر، یہ ان سب سے بڑا ہے. فلما افلت، پھر جب وہ سورج ڈوب گیا، قال، آپ نے فرمایا یا قوم، اے میرے مخاطبین، انی بریء، بے شک میں بیزار ہوں، مما تشرکون، ان سب سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. ان کی عبادت کرتے تھے شریک. اگلی آیاتیں اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد کیا ہے. یہ آیات رد ہیں کہ یہ تم اس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو عبادت کے لائق ہی نہیں. عبادت کا سزاوار اور مستحق تو اللہ ہے، تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی. فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھا، چمکتے چاند کو، چمکتے سورج کو، جب وہ ڈوب گئے، پھر سورج کو دیکھا تو فرمایا ھذا اکبر، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، لیکن یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی ڈوب گئے. قوم جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں، بیزار ہوں میں ان سب سے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے اپنا چہرہ ہر باطل سے جدا کی طرف کیا، یعنی اس کی طرف کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، مشرکوں سے نہیں ہوں، مشرک نہیں ہوں اللہ کا. اللہ کی تکذیب، اللہ کے ساتھ کسی اور کو میں شریک نہیں ٹھہراتا. کیونکہ یہ بادشاہ تھا، اور یہ ایسا بادشاہ ہے، یہ اور بخت نصر کفار میں ایسے گزرے جن کا ایک ملک پہ نہیں پوری دنیا پہ حکومت رہی ہے. نمرود پوری دنیا پہ، تو اس کے دربار میں بہت سارے نجومی اور کاہن ہوا کرتے تھے.
تو اس نے کہا کہ چونکہ نمرود نے دیکھا کہ جو ہے وہ ایک ایسا چاند یا وہ ستارہ غالباً چڑھا ہے کہ جس سے آفتاب اور مہتاب یعنی سورج اور چاند بالکل ان کا نور ختم ہو گیا، کم پڑ گیا، تو پھر ان نجومی نے بتایا کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری اس تمام حکومت کو تباہ و برباد کرے گا۔ تو اس نے پھر یہ کیا کہ جتنے نومولود نوزائیدہ بچے تھے ان سب کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا، اور جتنے بھی جو ہے وہ شادی شدہ جوڑے تھے ان سب کو علیحدگی کا بھی حکم دیا۔ لیکن اللہ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی سال ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی والدہ اقتا خانے میں تشریف لے گئی، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ جو ہے وہ جب آئیں تو آپ بہت جلدی بڑھتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ آپ نے اپنی انگلی جو ہے وہ اپنے منہ میں اس کو پورے کو اپنے منہ میں رکھا تو اس سے دودھ نکلتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور وہی چیز ہے کہ آج بھی اگر بچے کو دودھ اور شہد دی جائے وہ اس کی غذا میں، تو یہ ایسی غذا ہے کہ اس سے بچہ جلدی بڑھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت جلدی اللہ کی قدرت سے بڑھتے تھے۔ تو یہ اس کے جو ہے وہ پھر اس نے کہا کہ وہ بچہ جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے، یعنی اپنی والدہ کے رحم مقدس میں منتقل ہو چکا ہے۔ پھر اس نے مزید سختی بھی کی، لیکن اللہ کی قدرت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس نفس نے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، جس نفس نے زمین میں آنا ہوتا ہے وہ جو بھی آدمی کر لے اس نے آ کر رہنا ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ آ کے ہی رہے گا۔ تو اس نے اس قسم کے کام کیے تو اللہ رب ذوالجلال نے، وہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ نمرود کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا کہ یہ راشن تقسیم کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ چونکہ کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، تفسیر بغوی میں بھی لکھا ہے اور تمام تفاسیر میں، وہ اپنی عبادت کرواتا تھا لوگوں سے، تو وہ کہتا کہ اب میری عبادت کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیری عبادت کروں؟ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ یہ بیوقوف سمجھا ہی نہیں۔ اس نے کہا زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ ایک آزاد آدمی کو بلایا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، دوسرے کو بلایا جو قید میں تھا تو اس کو چھوڑ دیا کہ دیکھو میں نے زندگی، اس کے لیے موت مقرر تھی، میں نے اس کے لیے موت کا حکم دیا تھا، اس کو قید خانے سے میں نے چھڑا دیا، اور دیکھو یہ زندہ آدمی پھر رہا تھا، آزاد تھا، اس کو میں نے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو رب ہے، کیونکہ وہ بیوقوف سمجھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دلیل پیش کی، اور پھر ایسا نقض کیا، ایسی دلیل پیش کی کہ وہ مبہوت ہو کے رہ گئے۔ تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ شریف میں، ابتدائی دوسرے رکوع میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، تیسرا رکوع ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تم مغرب سے کر کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، بالکل جیسے حواس باختہ نہیں ہو جاتا، یہ حالت تھی ان لوگوں کی۔ تو وہ وحدہ لا شریک تو اللہ ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی بالکل تقیہ نہیں کرتا، اپنا ایمان نہیں چھپاتا۔ نبی وہ لوگ پل پن دکھاتے ہیں، یار ٹھیک ہے بس سب کچھ چلتا ہے، سب ٹھیک ہے، سب کے سب کیسے ٹھیک ہیں؟ جب سب ٹھیک ہے تو پھر اللہ ہی اللہ۔ تو وہ یہ پل پن نہیں، حق کی بات، عقیدہ بالکل واضح کر گئی، یہ میرا عقیدہ ہے، میں یہ ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تمام انبیاء پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی تمام کتابوں پہ، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہوں، اور اس دن پہ ایمان رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد جس دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے، پل پن نہیں، پل پن اور یہ بزدلی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ایسے بادشاہ کے سامنے بھی، کیونکہ اللہ کا نبی، میں نے آپ کو پہلے کہا، عرض کی کہ جتنے بھی اوصاف ہیں تمام اوصاف میں، صفتوں میں اللہ کا نبی بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ تو وہ بہادری میں اور شجاعت میں بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے نہ تو کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی چیز چپ کروا سکتی ہے حق سے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس قسم کے چیزوں کو سامنے لاتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی میں اگر بزدلی آ جائے۔ اچھا جی، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ وہ مجھے ہدایت عطا فرما چکا۔ ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون، ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب جو چاہے کرے۔ وسع ربی، اور گھیرا ہوا ہے میرے رب نے ہر شے کو، علماً، اپنے علم سے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
سمجھتے نہیں ہو تم؟ یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ پانی میں بتوں کو دیا تو پھر جو ہے وہ لڑنے لگ گئے کہ آپ نے ہمارے خداؤں کو ایسا کیا ہے تو آپ کو نقصان پہنچا، نقصان پہنچے گا، آپ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں. تو فرمائے کہ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے ان مشرکوں، ان لوگوں سے کہ جن کو ان چیزوں سے، ان معبودوں سے، باطل خداؤں سے کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراش خراش کے خدا بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے، میں نہیں ڈرتا ان سے. مَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور کیوں ڈروں میں ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا اس چیز کو، اس چیز کے ساتھ کہ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، کہ جس کی تم پر کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو دونوں گروہوں میں، احق بالامن، کون زیادہ امن کا حقدار ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو، ایمان کو ظلم کے ساتھ آمیزش اس کی نہیں کی. اولئک لهم الامن، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. یہ ساری بات ارشاد فرمائی کہ میں نہیں ڈرتا ان سے. میں کیوں ڈروں کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے علاوہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، باطل خداؤں کی. اور ایسی ہے کہ یہ میرے پاس تو معقول اور تمام دلائل ہیں توحید پر کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تمہارے پاس نہ تو کوئی قابل قبول دلیل ہے، نہ کوئی معقول بات ہے. کوئی دلیل ہے تو بتاؤ. ما لم ينزل به علیکم سلطان، اللہ نے تم پر کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو، تو یہ برا کام ہے. اب بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون ہے زیادہ امن کا سزاوار، حق کا سزاوار کون ہے؟ کون ہے زیادہ جو ہے وہ حقدار اس بات کا کہ تم نے ان کو معبود بنایا، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ حق امان والا کون ہے؟ حقدار یقیناً مسلمان ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جب یہ آیت مبارکہ اتری تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہ کیا ہو، گناہ نہ کیے ہوں اس طرح؟ تو حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. شرک ہے کہ ایمان والے شرک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایمان کی آمیزش نہیں کرتے. تو اس سے مراد شرک ہے. جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کا شریک نہ ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ شرک، یہ ظلم سے مراد وہ شرک ہے. فرمایا کہ یہی لوگ امان کے مستحق ہیں. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.